اب ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں ثاقب بھائی اس میں کہ آیا چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں جو ہم بڑی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا جتنا ٹائم پیریڈ اس امت کو ملا 1500 سال وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ زیادہ سچے خواب اس کے ہوں گے جو اپنے روز مرہ کی زندگی میں سچا ہوگا. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار قاسم بھائی کی تو داڑھی نہیں ہے, یہ کیسے نیک پرہیزگار ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے بڑا نیک پرہیزگار ہوگا. تو حدیث میں یہ بھی تو آیا ہوا ہے کہ یصلح اللہ فی لیلہ, حدیث کے الفاظ ہیں, ایک رات میں اللہ پاک اصلاح فرمائے گا. امام مہدی کی اصلاح اسی کی کی جاتی ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا راز بھی ہے کہ مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ زبردستی مہدی کو پہچانیں گے, زبردستی مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, زبردستی مہدی کو ایک جگہ سے نکالیں گے, یہاں تک کہ مہدی ہوا کاری ہوں, مہدی بھاگتے پھریں گے ان لوگوں سے. تو یہ بھی ایک بہت سالڈ دلیل آتی ہے کہ مہدی کبھی بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر نہیں آئیں گے. مہدی ہمیشہ اس چیز سے کترائیں گے, اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹیں گے, اور لوگ زبردستی پکڑیں گے. اور یہ قاسم بھائی کے بارے میں یہاں پھر کلیئر کرتا جاؤں, میں قاسم بھائی سے کبھی نہیں, ہاں تو بھی ویری آنیسٹ. فات تو مل چکے ہیں بہت پہلے کی ملاقات ہوئی ہے, بہت شروع میں ایک ہی دفعہ, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور میں فات سے بھی بہت بات میں ملا ہوں, کی ملاقات بھی پہلے کی, میں ان سے ملا نہیں ہوں. اب میں صرف یہ بتانے کا مقصد آپ سے صرف یہ ہے, اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ یہی شخص جو ہے وہ امام المہدی ہیں. خوابوں میں بھی آپ کو خواب بھی دکھائے ہیں, اشارتاً بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. دیکھیے اس کا مقصد بتانے کا صرف آپ لوگوں کو یہ ہے, یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, یہ بہت ہی ایک تو امپورٹنٹ معاملہ ہے, بے شک, دوسرا یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. اسی لیے اس کے لیے میں آپ سب سے پھر گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, شرک سے بچیں. دیکھیں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے نا, وہ آج جو ہمارے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے اندر ہے وہ ہے شرک اور اس کی اقسام. اچھا خیر, میں جو بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں قاسم بھائی کی داڑھی نہیں ہے, یہ کیسے نیک پرہیزگار ہوگا. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھائی نیک بندے کو خواب آئیں گے جو ایک بندے کو دکھایا جائے گا دوسرے کے بارے میں. اور محمد اچھا ایک چیز, ایک اور روایت میں بھی لکھا ہوا تھا کہ زیادہ سچے خواب اس کے ہوں گے جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں سچا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاسم بھائی کہاں پر سچے ہیں. انہیں کی ایک ویڈیو موجود ہے, کسی خاتون نے سے سوال کیا کہ نمازیں پڑھتے ہیں آپ. میرے سے کوئی رینڈم سوال پوچھ لینا, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ بہت نال ہے کہ میں نے اگر پچھلی کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی تو میں شاید نہ بتا سکوں, یا میں جواب نہیں دوں گا, میں ناظروں سے نکل جاؤں گا اس کے سامنے سے, شاید میں جھوٹ بھی بولوں گا. لیکن قاسم بھائی نے فرمایا یار کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں. ایک طرف تو یہی ہے تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, وہ بہت بڑی چیز ہوگی. دوسرا رخ یہ ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کہ چاہتے بول سکتے تھے ہاں یار میں بڑا پرہیزگار ہوں, روز رات کی تہجد پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, لیکن سچائی پہ بات ہو رہی ہے نا. سچے خواب کس کے ہوں گے, یہ اصل سالڈ دلیل ہے کہ ان کا خواب اس معنوں میں سچا ہے, اور پبلکلی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے کہنے کا مقصد, سچ بولا. ویڈیو نہیں ہے, اور بھی ویڈیوز ہیں ان کی جس میں انہوں نے, ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں اگر میں ہوں نا, اگر میں جھوٹا ہوں ٹھیک ہے, تو میں نے اگر ایک بات کی ہے نا, ایک جھوٹ ایک بات کر دی آپ کے سامنے, تو میں اس کو 2 4 10 15 مہینے 2 مہینے 3 مہینے اس سٹانس پہ قائم رہوں گا. لیکن میں 6 8 10 سال تک ایک ہی بات پہ قائم رہوں اور اسی طرح سے بیان کرتا رہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی سچا جھوٹا انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی بات کو وہ اتنا کنسسٹنٹلی بتاتا رہے کہ جس میں کوئی اوپر نیچ نہ ہو. جو بات 8 سال پہلے کی ویڈیو میں موجود ہے وہی پوری سیریز جو ہے 8 سال بعد بھی موجود ہے. بالکل, یہ سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے, یہ ہے پوائنٹ. اور دوسرا سوری میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ یار دیکھیں, اور جو ان کا سب سے بڑا جو ان کا پیغام ہے وہ شرک سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم شرک سے بچیں. اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ شرک سے اللہ معاف بھی نہیں دے گا کسی کو بھی. اور دوسرا یہ کہ قاسم بھائی, پھر میں یہاں بتا دوں, قاسم بھائی خود کوئی دعویٰ نہیں کر رہے, یہ بہت بڑی نشانی ہے. وہ اس چیز سے بچتے ہیں ہمیشہ, جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات سے دور رکھتے ہیں کہ میں کوئی زبان سے اپنی اس طرح کے الفاظ نہ نکالوں, کوئی بڑی بات نہ بولوں کہ جس سے کہ میں اپنے اس چیز کو جو اللہ نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس سے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں. یہ ان کی بہت بڑی سچائی کی دلیل ہے. میں ایک اور بات بولتا چلوں ثاقب بھائی, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ نے فرمایا, مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے ایک طرح سے دھمکی دے دی ہے کہ
قاسم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں قاسم بھائی کی داڑھی نہیں ہے, اگر آج قاسم بھائی داڑھی رکھ لیتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, قاسم بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے امید ہے میری بات نہیں ڈالیں گے, قاسم بھائی داڑھی رکھ لیں چلیں, تو آپ انہیں مہدی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مہدی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو مجھے بتائیں. اول دیکھیں بظاہر جو نشانیاں ان پہ پوری اتری ہیں, کشادہ ماتا کھڑی ناک, ہم بولتے ہیں یار بظاہر ہے تو صحیح ان پہ, ہوتا ہے ایسے تھوڑی صرف ایک نشانی سے. تو یہی تو میں کہتا ہوں, پھر وہاں حرم میں کیسے پہچانوں گے؟ کہتے ہیں بس وہ علماء پہچان لیں گے. او بھائی کیسے پہچانیں گے؟ اول تو علماء بھی نہیں پہچانیں گے. پہلے ہی میں بتاتا چلوں, مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. 4088 ابن ماجہ, ان میں علماء کا کہیں ذکر نہیں ہے. علماء کب آئیں گے؟ علماء ہیں یا ابدال کی جماعتیں ہیں یا جو اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ سارے بیدا کے مقام پر پائے جانا بہت بڑی نشانی اللہ کی طرف سے جب ظاہر ہوگی, تو پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ یہی شخص مہدی تھا. اسی وجہ سے 4286 ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے. سفیانی لشکر جب بیدا میں دھسا دیا جائے گا, اس کے بعد کے الفاظ ہیں کہ پھر شام سے ابدال اور عراق کی جماعتیں ہیں, یہ مہدی کے ہاتھ میں دوبارہ بیعت کا ذکر ہے. تو پہلے والے لوگ کون ہیں جنہوں نے بیعت کی اور پھر سفیانی لشکر ان کے خلاف نکلا ہے؟ یہ ہے پوائنٹ. اور چلے آپ مجھے ایک بات بتائیں ثاقب بھائی, 79 میں ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا, نام بھی محمد بن عبداللہ تھا. ایک سیکنڈ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. یہ لوگ کہتے ہیں وہی حرم میں پہچانے جائیں گے, علماء پکڑ لیں گے, ان کے ہاتھ اس کے تو حواری بھی تھے. کیا ہوا؟ پاکستان کی فورسز گئی ہیں ان کا مقابلہ کرنا اللہ کی رحمت سے, اور اس کا اس کو پہچانا کیسے کہ یہ نہیں ہے, اس نے دعویٰ کر لیا, باقی ساری نشانیاں پوری تھی, ساری نشانیاں. کعبے کی چادر سے پکڑا ہوا, لپٹا ہوا, رو رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چیز دوبارہ نہیں ہو سکتی اصل مہدی کے آنے پہ, جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ مہدی کو وہاں پہ پہچانا جائے گا. اصل مہدی کے ٹائم پہ تو پاکستان کی اور یہاں کی مشرق سے فورسز جائیں گی, عربوں کو مارنے, عربوں کو قتل کرنے, حکومتی نظام لینے جائیں گی, کیونکہ وہاں حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ کبھی بیشی معاف کرے, آلریڈی خانہ جنگی ہو جائے گی. کوئی بھی وہاں پر جو ہے نا خلیفہ کی موت پر اللہ تعالیٰ کا گھر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک, جو ایک بہت مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے, اس کا تقدس پامال ہو رہا ہوگا, اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ایک اپنی سوچ کے مطابق بتا رہا ہوں, جو ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانا ہے. لیکن جو کانٹیکس آپ دیکھیں حدیث کا اور اس کو سمجھیں, تو فوجیں جا رہی ہیں لڑنے, تو لڑنے کیوں جا رہی ہیں بھائی؟ حکومتی نظام لیں گے اسی وجہ سے, کیونکہ وہ خود لڑ رہے ہوں گے اور خانہ جنگی ہو جائے گی اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں جو 79 میں واقعہ ہوا تھا کہ اصل مہدی اگر وہاں پہ پہچانے گئے تو واقعہ واپس سے نہیں ہو سکتا. یہ بتائیں مجھے, مہدی کو اللہ پاک ایسی سالڈ پاور کے ساتھ بھیجیں گے نا, جو کہ الحمدللہ رب العالمین, پاکستان آرمی ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ, الحمدللہ رب العالمین. یہ جائیں گی عربوں سے اچھی چیز مانگیں گی جو کہ حکومتی نظام ہے. 4286 ابو داؤد میں بھی ہے, اور 4082 میں بھی لکھا ہوا ہے, ابن ماجہ 4082 میں لکھا ہوا ہے. اچھی چیز مانگیں گی, نہیں دی جائے گی, پھر مشرق والے عربوں سے لڑیں گے. یار اس لائن پہ مجھے نا بڑا راز لگتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی. اس لائن پہ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدد ہوگی نا, اور کس کی مدد ہوگی بھائی؟ اللہ کی مدد. مجھے بات بتائیں, سبحان اللہ, بے شک یہی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, چلے میں آپ کو ویسی ایک دنیاوی طور پر ایک بات کر رہا ہوں. ایک بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی بھی چیز کا, جیسے قاسم بھائی نے اپنے قوم پھیلانے کے لیے بولا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا, ٹھیک ہے. تو اگر یہ کوئی فتنہ ہوتا تو بھائی اس کے فالوورز بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یہ جنہوں نے کبھی ملے نہیں ہیں, دنیا میں پتہ نہیں کس کس کونے میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوابوں کے تھرو یعنی کہ ان کو بتا رہے ہیں, گائیڈنس دے رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کو فالو کرو. تو ایسا یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ایک تو اس بندے نے دعویٰ نہیں کیا, سب سے بڑی نشانی. دوسرا, مبشرات کا اتنا بڑا راز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. یار میں لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ یہی والی بات ہے کہ جو بزرگان دین ہے, علماء کرام ہے, جن کا ماشاءاللہ چہرے پہ بات اللہ دکھائے. یار ہم کب منع کرتے ہیں؟ ٹپکتا ہے بھائی, ہم کیا ہیں, ہماری تو کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہی تو پریشان ہوں, لیکن بس ہمیں تو اللہ کی رحمت سے پتہ چل. لیکن رحمت ہے سب کی. ایک چیز جو میں نے جو قاسم کے ہیلپرز ہیں ان سے جو میں نے پوچھا نا, کافی زیادہ لوگوں کا ایک ہی جواب تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار ہماری بچپن سے دعائیں تھی, اللہ میں مہدی کے لشکر میں لگا. ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے پہلے وہ کر دیا. اللہ کا راز ہے نا, دیکھیں اللہ کی رحمت ہے, اس سے اللہ کی رحمت ہے. یہ میں ہم لوگ کوئی نعوذ باللہ, ہم کوئی تکبر وغیرہ ریاکاری ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. یہی دعا مانگتے ہیں. مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے یہاں پہ کہ اللہ پاک نے جو ہے نا محفوظ بھی تو رکھنا ہے مہدی کو. اتنی ایڈوانس دنیا میں اللہ پاک نے ان کی حفاظت بھی تو اللہ کے راز ہیں. دیکھو یہ تو سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو مہدی نے اس منصب کو تسلیم نہیں کرنا, پھر بھی اللہ نے ان سے کام لینا ہے.
اور پھر وہ جو محفوظ رکھنا ہے نا، اگر میری ایک سمجھ میں آتی ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اللہ کی معاف کرنا، اگر ایک عالم دین نے آواز لگا دی نا تو، اور مشہور عالم دین ہے، اگر بالفضل نے لگا دی تو سب ایزیلی مان جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، واللہ اعلم، اندھی تکلیف بھی اللہ عالم. دیکھیں لیکن اللہ پاک کے کچھ نظام ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے نا 313 کی تعداد ہوگی جو مہدی کے ساتھ ہوں گے کہ آواز دینے والا آواز لگائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی روایت میں یہ ہے بادل کے ٹکڑے جتنے لوگ ان کے ساتھ اللہ پاک شامل کر دے. خیر، اب مہدی کے بارے میں ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مبشرات ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سالڈ آ جاتی ہے مہدی کو پہچاننے میں. مبشرات ایک بہت سالڈ دلیل ہمیں مل سکتی ہے مہدی کو پہچاننے کے لیے، جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کو لوگ پہچان رہے ہیں، ان کو خوابوں میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کو محمد قاسم بھائی کے بارے میں، تو سب ایزیلی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب بعض دفعہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.